بہترین نامے دیکھنے سننے والے تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ سلمان صاحب ڈی ایس پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے ناظرین سے گزارش ہے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح تمام ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آپ کے سامنے میں دو اہم خبریں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک خبر ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے حوالے سے اور دوسری عدم اعتماد کے حوالے سے، جو کہ اپوزیشن بہت جلد پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ان کے روس جانے سے پہلے، وزیر اعظم پاکستان کے ان کا روس کا دورہ ہے جو کہ 23 یا 24 ڈیٹ بتائی جا رہی ہے کہ اس درمیان انہوں نے روس جانا ہے، اور اس سے پہلے عدم اعتماد لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ دو اہم خبریں، اس کی حقیقت جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، امید ہے آپ کو میرا یہ ولاگ بہت پسند آئے گا۔ سب سے پہلے ناظرین، ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب اکثر یہ اپنی متنازع حرکات اور اپنی شادیوں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے، اور پاکستان کے بچے کو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا اگر اب نام لیا جائے تو میرے خیال میں ایسا کوئی بچہ نہیں ہوگا جو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو اب نہیں جانتا ہوگا، ان کی متنازع حرکات کی وجہ سے۔ اب انہوں نے ایک ایسا بیان ایک ایسے وقت پہ دیا ہے جہاں پر پاکستان کی سیاست کہہ سکتے ہیں کہ بہت جلد چینج ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ، اب عمران خان صاحب کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف اس وقت اگر ان کی ذاتی پارٹی کی حالات دیکھے جائیں تو وہ بہت زیادہ کمزور ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب MNA بھی ہیں اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ سے ہی جیتے ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ بیان دیا کہ میرے جو قائد ہیں وہ الطاف حسین ہی ہیں، میں تو شروع سے ہی MQM کے ساتھ ہوں۔ اب وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں آج بھی الطاف حسین کے ساتھ ہوں اور ان کو ہی اپنا قائد مانتا ہوں۔ اب متنازع تیسری شادی جس میں بہت زیادہ ٹرینڈنگ تھی، ان کے اوپر بات کی گئی، اور اس کے بعد اچانک اب سے اب یہ بیان ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی جانب سے دیا گیا، تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے خود MNA اور MPS کی جانب سے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے ذہنی توازن پہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کا ذہنی توازن جو ہے، ان کا دماغ جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل چکا ہے۔ اگر ان کے یا تو انہوں نے یہ بھی اپیل کیا کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ان کے جو صحت کارڈ ہے وہ اس کو منظور کیا جائے، نہیں تو ہم اپنی جیب سے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا اب علاج بھی کرواتے ہیں۔ ایک تو یہ خبر ہے کہ وہ اب پارٹی بھی چینج کر سکتے ہیں، ظاہر ہے جنہوں نے اتنا بڑا بیان دیا وہ شاید انہوں نے پارٹی چینج کرنے کے حوالے سے دیا ہو۔ اب دوسری خبر جو ہے وہ عدم اعتماد کی ہے۔ اب اس عدم اعتماد کے اوپر سوشل میڈیا پہ ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے۔ اب بہت سارے حلقے کہہ رہے ہیں کہ یہ عدم اعتماد جو ہے وہ جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں ان کی ایک بہت بڑی پلاننگ ہے، اور یہ عدم اعتماد جو ہے اس کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو جب اب عدم اعتماد جو ہے اس کی تحریک جو ہے وہ پیش کی جائے گی اس کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ لیکن ترین صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں، ان کے جو قریبی دوست احباب یا MPA یا MNA، ان کی جانب سے تو ایک بات بارہا کی جاتی ہے کہ ہم آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور کل بھی تھے۔ لیکن اس کے بعد جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے آپس میں ایک ملن ساز ہوا ہے، ان کا ملنے کا ایک ٹائم دیکھیں کہ کس طریقے سے ان کی ملاقاتیں اب طے پا رہی ہیں، اور دوبارہ سے اپنی وہ تمام تلخیاں بھول چکے ہیں اور دوبارہ سے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونے کی بات بھی کر رہے ہیں۔ تمام اتحادی جماعتوں سے انہوں نے ملاقات کی کوشش بھی کی بھی، لیکن وہ کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی، وہ منانے میں ناکام رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اب ترین صاحب کے معاملات بھی دیکھیں تو کافی حد تک یہ جو ہیں یہ معاملات حل ہوتے ہوئے ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کے جو تمام وہ ناراض اراکین جو ہیں وہ اب دوبارہ ایک پیج پر بھی آتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں، اور کچھ اراکین ابھی بھی ناراض ہیں اور ان کو منانے کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس پورے گراؤنڈ کی ریالٹی اگر دیکھی جائے تو یہ ایک افواہ کے طور پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ یہ جان بوجھ کے ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں کہ یہ عدم اعتماد لانے میں ترین صاحب کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن اب تک کے ذرائع کے مطابق ایسی کوئی بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوشش ترین صاحب کی جانب سے نہیں کی گئی۔ لہٰذا یہ تمام خبریں جو ہیں اس وقت تک تو فیک ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، لائک کر لیجئے گا، اور بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کیجئے گا۔ خدا حافظ۔